فضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خدا نے ایک بار پھر اس قابل کیا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں، اور میرا کامل یقین ہے کہ جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر خدا ہماری رہنمائی کرے گا کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ روح القدس کی مدد کے ذریعے ہم اس کلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے مطالعہ کے سلسلے میں آج ہم ان 7 کلیسیوں میں سے جو چوتھی کلیسیا ہے اس کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تھواتیرا کی کلیسیا۔ تھواتیرا کی کلیسیا کے شہر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ شہر ایک وادی میں تھا، اور اس کے اندر ایک ریلوے لائن تھی جو کہ آج بھی موجود ہے۔ دوسری کلیسیوں کی طرح جہاں بھی مسیحیت کی ابتدا میں اس شہر میں جب مسیح کی ابتدا ہوئی، کلیسیا کی ابتدا ہوئی، تو پھر یہاں پر کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن یہ کلیسیا دوسری کلیسیوں کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ کلیسیا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے مسائل ایک جیسے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اس کلیسیا کے مسائل دوسری کلیسیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھے۔ ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی کلیسیوں میں بہت کم مسائل پائے جاتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی کلیسیا ہونے کے باوجود اس کے مسائل بہت بڑے تھے۔ یسوع مسیح نے اس کلیسیا کو جو ہدایات دیں وہ دوسری کلیسیوں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ یسوع مسیح نے ایسا کیوں کیا؟ یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا یسوع مسیح کیسا ہے۔ جس طرح خدا چیزوں کو دیکھتا ہے، ہم شاید اس طرح ان کو نہیں دیکھتے۔ تاریخ میں اس کلیسیا کا دورانیہ 538 سے لے کے 1600 تک ہے، یعنی کہ 1000 سال سے زائد عرصے تک یہ کلیسیا کا دورانیہ مکاشفہ کی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ اس کی جو اختتام ہوا وہ تحریک اصلاح کے زمانے میں اس کلیسیا کا اختتام ہوا۔ اس لیے دوسروں کی کلیسیوں کے مقابلے میں یسوع مسیح نے اس کلیسیا کو لمبا خط لکھا ہے۔ دوسری اگر آپ دیکھیں دوسری کلیسیوں کے مقابلے میں تو یہ ایک لمبا خط ہے۔ اور ایسا کیوں کیا خداوند یسوع مسیح نے؟ کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ ان کے مسائل کیا ہے، وہ جانتا تھا کہ ان کے کس طرح مسائل کا حل کیا ہے۔ زیادہ مسائل، اس کے لیے زیادہ حل چاہیے، اس لیے خداوند نے ایک لمبا خط لکھتا ہے۔ آئیے ہم روح القدس کی ہدایت کے تحت اس خط کو جو تھواتیرا کی کلیسیا کو لکھا گیا اس کو تھوڑا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکاشفہ 2 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے، وہ یہ فرماتا ہے، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، خدا کا بیٹا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہی الفاظ، اسی طرح کے الفاظ آپ کو دانیل 10 باب اور اس کی 6 آیت میں بھی ملتے ہیں۔ اگرچہ سیم الفاظ نہیں، لیکن ان کا مفہوم اور مقصد ایک جیسا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، یہ کلیسیا طریق دور میں پائی جاتی تھی۔ ایسا دور جہاں پر کلیسیا پر ظلم ہوتا تھا اور کلیسیا کے لوگ اس دنیا سے چھپتے تھے کہ ہم کہاں جائیں۔ اس لیے خداوند کیا کہتا ہے، میں آگ کے شعلہ کی مانند جس کی آنکھیں ہیں۔ طریق زمانے میں کلیسیا کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ روشنی کی، اور یہاں پر یسوع مسیح اس کی ضرورت کے مطابق
یہاں پر آیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کلیسیا کے پاس یسوع مسیح اس کی ضرورت کے مطابق آیا ہے. یہاں یسوع مسیح روشن آنکھوں کے ساتھ آیا جو روشنی کا اہم ذریعہ ہے. کیا کہتا ہے؟ جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے. یسوع طریق کلیسیا میں روشنی لے کر آتا ہے. لہذا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع اس طرح کے الفاظ اس کلیسیا کے لیے کیوں استعمال کر رہا ہے. پھر لکھا ہے کہ اس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند تھے. ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ تھواتیرا کی جو صنعتی انڈسٹری تھی وہ بڑی مشہور تھی. وہاں پر بہت بڑی بھٹیاں تھیں، اور اگر آپ کو ان بھٹیوں کے پاس جانے کا اتفاق ہو، کبھی آپ کو جہاں پر کپڑوں کو رنگا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی روشن ہوتی ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاؤں جلتے گرم پیتل کی مانند ہے. یسوع کی آنکھیں بٹی سے اٹھنے والے شعلے کی مانند تھی. کاشفہ لہذا اس کو خاص طور پر جو پیتل وہاں پر تھا، جو پیتل ان بھٹیوں میں تایا جاتا تھا، اس لیے کوئی چیز خداوند ایسی استعمال نہیں کرتا جس کا مجھے علم نہ ہو. یہاں پر یسوع مسیح اس کے پاس آیا، کلیسیا کے پاس آگ کے شعلے کی مانند، کیونکہ انہیں روشنی کی ضرورت تھی. اس کے ساتھ اس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیتل کو بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے. یسوع مسیح کبھی بھی اس صورت میں کسی کلیسیا کے پاس نہیں آتا جہاں پر انہیں پہچاننے میں دشواری ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 19 آیت میں کیا لکھا ہے. یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہے. پہلے پائے جانے والی ایک کلیسیا، اگر ہم نے تھوڑا سا مطالعہ پہلے کیا تو ایک کلیسیا بالکل کام نہیں کرتی تھی، بلکہ کئی کلیسیا بہت زیادہ کام کرتی ہیں. یہ کلیسیا زیادہ کام کرنے والی تھی. وہ بہت اچھے کام کر رہے تھے اور انہیں بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش میں تھے. جب ہمیں زیادہ سمجھ ہوتی ہے تو ہمیں اپنی کارکردگی کو بہتر طور پر بنانا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کلیسیا نے کیا کیا؟ اس نے محبت، یہاں پر لکھا ہے محبت، میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو جانتا ہوں. یہاں پر دیکھیں کیا ہے، خدا کہتا ہے میں تیری محبت کو جانتا ہوں، میں خدمت اور صبر جو تجھ میں پایا جاتا ہے وہ میں جانتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ محبت کا تعلق خدمت اور کام ہے، اور ایمان کے ذریعے صبر اور برداشت پیدا ہوتا ہے. میری یہ سوچ ہے کہ جب آپ محبت کرتے ہیں تو اس کا تعلق خدا کے کام اور اس کی خدمت کے ساتھ ہے. اگر خدا سے محبت ہے تو پھر میں اس کے کام کروں گا اور اس کی خدمت کروں گا، اور ایمان کے ذریعے مجھ میں صبر اور برداشت ہوگا. جب مجھ میں ایمان نہیں ہے تو مجھ میں صبر اور برداشت نہیں ہوگی. اور اس کلیسیا کو خدا نے یہ تحفہ ہے، اس کو کہا میں تیرے کاموں، محبت، ایمان اور خدمت کو جانتا ہوں. اور یہ کلیسیا تھواتیرا کلیسیا کے شہر کے قریب تھی، اور اس کا ممبر بننا بڑا مشکل تھا. اندرونی طور پر کیوں اس کا ممبر بننا مشکل تھا؟ کیونکہ کلیسیا چھوٹی تھی اور اس میں بہت کم لوگ آتے تھے، اور یہ ایک اچھی کلیسیا تھی. ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس کا ممبر بنے. یہ کلیسیا بڑی طاقتور اور پختہ بھی تھی. سب ان کے کام اور ترقی سے حیران تھے. چرچ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، جہاں پر بہت سے لوگ یہاں پر آتے تھے، اور پھر ہجوم اتنا بڑا یہاں پر اکٹھا ہو جاتا تھا. لہٰذا یہ کلیسیا اگرچہ چھوٹی تھی تو اس کے پیروکار جو تھے وہ بڑے مضبوط تھے. دنیا میں بہت سی ایسی کلیسیاں آپ کو ملیں گی جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، لیکن چرچ میں آنے والوں کے میں قائلیت بہت ضروری ہے. اگر وہ قائلیت نہیں
تو پھر عبادت کی بجائے چرچ ایک کلب بن جاتا ہے. کیوں؟ وہاں پر لوگ جو ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں، اور بہت سے لوگ آج کا چرچ میں صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں. تو یہ کلیسیا، وہ کلیسیا روحانی طور پر بت پرستی میں ملوث ہے. مجھے حال ہی میں پوچھا گیا کہ ہم چرچ میں ٹیبلو کرنا چاہتے ہیں، تو شاید ان کے پاسٹر جو ہیں وہ منع کر رہے تھے. اس لیے مجھے جب سوال کیا گیا تو مجھے ان کے تھوڑا سا پتہ چل گیا کہ یہ سوال کیوں مجھ سے کیا جا رہا ہے. میں وہاں کا مقامی پاسٹر نہیں ہوں، میں تو صرف وہاں پہ پریچنگ کے لیے گیا تھا. تو میں نے کہا کہ اگر کلیسیا میں اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس ٹیبلو سے خدا کی حمد و ستائش ہو رہی ہے تو گو اینڈ ڈو اٹ. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں میری بڑھوتی ہوتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے اچھا پرفارم کیا، اس نے اچھا پرفارم کیا، تو ڈونٹ ڈو اٹ. وائی؟ بیکاز اٹ از ناٹ گیونگ اے گلوری ٹو گاڈ، اٹ از گیونگ گلوری ٹو پیپل. سو جو بھی کام ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. آپ چرچ میں کس لیے آتے ہیں؟ خدا کی خدمت کرنے، کچھ سیکھنے کے لیے. اگر میں چرچ میں آیا ہوں اور میں نے کچھ نہیں سیکھا، آج یہ میٹنگ ہے، اگر یہاں سے میں نے کچھ نہیں سیکھ کر گیا تو اس کا مطلب ہے یہ کہ میں نے اپنے ٹائم کو ضائع کر دیا. لہذا چرچ کو یہ نہیں کہ آپ چرچ جلدی سے جلدی تیار ہوں. مجھے پتا ہے عورتوں کو بڑی دیر لگتی ہے، شاید مردوں کو بھی لگتی ہے، سوری فار لیڈیز میں نے کہہ دیا. لیکن آپ کیا کرتے؟ دے ٹیک سو مچ ٹائم، رش ٹو دی چرچ، رش کر کے چرچ جانا اور پھر وہاں پہنچنا. دیکھتے تو لیٹ ہو جائیں گے ٹائم. میں کیونکہ بڑے چرچ کا پاسٹر ہوں تو مجھے پتا ہے لوگ بڑی لیٹ آتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں تو شاید آدھا پروگرام جو ہے گزر چکا ہوتا ہے. مجھے جب چرچ میں آتا ہوں، اس عبادت میں آتا ہوں، تو مجھے دعا میں پہلے وقت صرف کرنا ہے. اگر میں دعا میں وقت صرف نہیں کرتا تو شاید شیطان مجھے گھیر لے گا. اس لیے جب آپ اس عبادت میں آتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ دعا کیا کریں. آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی تیار کریں، جس طرح آپ جسمانی طور پر تیاری کرتے ہیں. روحانی تیاری نہیں کی، جسمانی تیاری کی ہے تو پھر اس کا شاید فائدہ نہیں ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تھواتیرا میں ایک عورت بھی رہتی تھی جس کا اعمال 6 باب اور اس کی 14 آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اور لکھا ہے اس کے متعلق کہ تھواتیر کی رہنے والی تھی. یہ عورت کرمیز بیچنے والی تھی اور کپڑے کو رنگ چڑھاتی تھی. یہ اعمال 6 باب میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تھواتیرا کا شہر کپڑوں کے رنگنے کا مرکز تھا، جہاں پر ڈائس جو ہے نا وہ بڑی اہم تھی. اور آج کل آپ کو پتا ہے امریکہ میں بھی کپڑے رنگے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی، اور بہت زیادہ ممالک میں یہ بہت بڑا بزنس ہے. یسوع مسیح نے یہاں پر جو کلیسیا تھی، یہ لوگ اس کاروبار سے وابستہ تھے، اور جب اس سے وابستہ تھے تو پھر یسوع مسیح مکاشوہ 2 باب 20 آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پر ایک عورت کا ذکر کیا گیا ہے، ازبل کا. 20 آیت میں لکھا ہے، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ازبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. بدقسمتی سے زیادہ تر کلیسیاں ازبل کی جھوٹی تعلیم کی اجازت دیتی تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ ازبل کون سا رنگ پسند کرتی تھی؟ سرخ رنگ. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہی رنگ تھا تھواتیر شہر کا، اور یہی پوشاک اس منحرف کلیسیا کے لوگ بھی پہنتے تھے. بس یسوع مسیح مکاشوہ 5:21 اور 22 میں کہتے ہیں، میں کیونکہ وہ دنیا کے رنگ میں رنگی جا رہی تھی، اس لیے خداوند یسوع مسیح 21 اور 22 آیت میں کہتے ہیں، میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی
کس کو بولا؟ ایزبل کو۔ ایزبل کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں مکاشفہ 5 باب اور اس کی 21 اور 22 آیت میں، تو وہاں لکھا ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کیونکہ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ایزبل کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، پر مجھے تم سے شکایت ہے کہ تم نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے۔ اور یہاں پر جو ایزبل کی کہانی ہے اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایزبل حقیقت میں کیا تھی۔ لکھا ہے کہ مہلت دی، وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی، دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں۔ یہاں پر جو حرام کاری ہے نا، وہ جھوٹی تعلیمات ہے جو کلیسیا کے اندر آ جاتی ہیں۔ حقیقی کلیسیا کا دولہا یسوع مسیح ہے، اور جو عورت منحرف ہو جاتی ہے کلیسیا سے، منحرف یا جھوٹی کلیسیا جو ہے، اس کو قصبی سے تشبیہ دی گئی ہے مکاشفہ 17 باب میں۔ رہنماؤں کے لیے خدا کا انصاف، پہلے ایزبل جو تھی اور بعد میں اس کے پیروکاروں کا انصاف کیا گیا۔ پہلے ایزبل کا انصاف اور پھر اس کے پیروکاروں کا۔ اس کے پیروکاروں کے لیے اب بھی موقع ہے کہ وہ ان حرکات سے باز آئیں جو ایزبل ان سے کروانا چاہتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس کا بستر حرام کاری کی جگہ ہے اور اسے موزوں سزا دی گئی، اس نے جو کچھ بویا وہی کاٹا۔ مکاشفہ 22 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ شاید ایزبل کلیسیا کی ممبر ہو، نعمت سے بھرپور رہنما ہو، غلط راستہ اختیار کر سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے، لیکن کوئی عورت نبیہ ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہو سکتی ہے۔ بائبل مقدس میں آپ کو 8 ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو نبیہ تھیں، لہذا عورتوں کو کبھی بھی کم اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے یہ، لیکن خدا نے نبیہ عورتوں کو چنا ہے۔ بائبل میں کم از کم 8 عورتوں کا ذکر ہے۔ یسوع مسیح نے یہاں جس طرح ایزبل کا ذکر کیا ہے اس کے مطابق وہ جھوٹی نبیہ تھی۔ ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ نبی سچا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے، متی 7 باب اور 10 آیت۔ ان کے پھلوں سے کس طرح پہچان لو گے؟ ان کے کردار سے تم پہچان لو گے۔ ان کا کریکٹر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، وہ کس طرح کا عمل کرتے ہیں، اسی سے پہچان لیا جاتا ہے۔ یسایہ نبی کہتا ہے شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ یہاں پر ایزبل کو حرام کاری کی طرف راغب کر رہی ہے، ان لوگوں کو جو خدا کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں وہ انہیں اپنی طرف لانا چاہتی ہے۔ انہیں کھانے کی ترغیب دی جاتی ہے، انہیں محفلوں میں بلایا جاتا ہے، وہ بتوں کے سامنے لے کر جاتی ہے تاکہ وہ اس کلیسیا کو جو خدا کے نزدیک ہے دور لے جائے۔ بڑے مسائل اس کلیسیا کے، چھوٹی کلیسیا پولس رسول بتوں کے سامنے پیش کیے جانے والی قربانیوں کے متعلق پہلا کرنتھیوں 10 سے 12 باب میں بڑی تفصیل سے بتاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بتوں کے سامنے پیش کیا جانا والا گوشت یہاں پر ہر جگہ موجود تھا۔ بہت سے لوگ جو قربانی کرتے تھے وہ آدھا گوشت جو ہے وہ کچھ رکھ لیتے تھے، بہت کم گوشت مندر میں قربانی کے لیے نذراش کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ گوشت لوگوں کو بانٹ دیا جاتا تھا۔ وہیں لوگ بت خانوں میں آتے تھے، گوشت کو خرید لیتے تھے، اور وہ گوشت جو بتوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا وہ گھروں میں لا کر پکایا جاتا تھا۔ پھر وہ قصابوں کی دکانوں پر بھی جاتا تھا، کیونکہ لوگ وہاں جب قربانی کرتے تھے مندر کے اندر تو بعض کا تو صرف بال ہی جلاتے تھے، کھال ہی جلاتے تھے، باقی گوشت وہ بانٹ دیتے تھے۔ اس لیے پولس رسول نے
ہمیں واضح کہا کہ بتوں کے آگے جو قربانی پیش کی جاتی ہے اس کا گوشت ہم نہ کھائیں۔ یہ بہترین محفوظ طریقہ ہے کہ ہم کس طرح اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو کچھ تھواتیر میں ہوتا تھا اس کی وجہ سے ضروری تھا کہ مسیح ان تقریبات میں نہ جائیں تاکہ اپنے آپ کو ناپاک کھانوں سے دور رکھ سکیں، لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کا کاروبار جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا بعد نے اس کو ایک بہانہ بنایا، انہیں ایکسکیوز بنائی، انہیں کہا بھئی دیکھیں ہم کلیسیا کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم کلیسیا کے لیے پیسے دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ان کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، کیونکہ ہم پرستش نہیں کرتے، لیکن کاروبار کرنا ضروری ہے، سمجھوتا کرنا ضروری ہے۔ تھوڑی سی مصالحت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی زیادہ نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ مجھے شامل ہو جانا چاہیے کیونکہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور اس سے کلیسیا کو فائدہ ہے، کلیسیا کے لیے پیسہ ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا میرے پیسے کا بھوکا نہیں ہے۔ خدا کو ہماری فکر ہے، یقیناً وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ رومیو 12واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کر دے۔ مجھے خدا کی مرضی اس وقت معلوم ہوتی ہے جب میں اس دنیا کا ہم شکل نہیں بنتا، جب میں دنیا جیسا نہیں بنتا، جب میں دنیا سے ایک الگ طور پر خدا کے آگے جھکتا ہوں، خدا اسی وقت میری صورت بدلتی ہے۔ پھر لکھا ہے، میرے لیے جو کچھ یسوع مسیح سوچتے ہیں وہ دنیاوی چیزوں سے بڑھ کر ہے، اور جب میں اس دنیا کا ہم شکل بنتا ہوں تو میں دنیاوی چیزوں کے بارے زیادہ سوچتا ہوں۔ یسوع مسیح نے تھواتیرا کی کلیسیا سے کہا، جو تمہارے پاس ہے، 25 آیت میں پڑھ رہا ہوں، کیا لکھا ہے؟ جو تمہارے پاس ہے اس کو تھامے رہو۔ دیکھیں یسوع مسیح نے ہر کلیسیا کو کیا وعدہ دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یوں جو آپ کلیسیا کے مطالعے میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہر کلیسیا کے ساتھ وعدے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلی کلیسیا کو خداوند نے ایک وعدہ دیا، دوسری کلیسیا کو خدا نے 2 وعدے دیے، تیسری کلیسیا کو 3 وعدے دیے، چوتھی کلیسیا کو اس نے 4 وعدے دیے، 5ویں کو 5 اور 6ٹھی کو 6 اور پھر 7ویں کلیسیا کو 1 وعدہ دیا۔ جب ہم 7ویں کلیسیا پر پہنچیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح اس نے صرف ایک ہی وعدہ دیا گیا۔ میں کیونکہ یہاں پر آج ہم اس کلیسیا کا ذکر کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کلیسیا کے ان 4 وعدوں پر غور کریں گے۔ چوتھی کلیسیا تھواتیرا کے ساتھ وعدے کیے گئے، اور اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں نا تو 7 کلیسیوں کے ساتھ کل وعدے جو ہیں 22 وعدے ہیں، جو کہ آج میرے ساتھ بھی ہیں، یہ نہیں کہ اس وقت کی کلیسیا کے ساتھ کیے گئے بلکہ میرے ساتھ بھی ہیں۔ تو اس لیے مجھے لازمی ہے کہ میں ان کا مطالعہ کیا کروں۔ آئیے، پہلا وعدہ کیا تھا؟ قوموں پر اختیار دوں گا، ایمانداروں کو 1000 سالہ دور اور اس کے بعد اس زمین پر اختیار دیا جائے گا، وہ یسوع کے ساتھ مل کر حکومت کریں گے۔ یہ پہلا وعدہ تھا جو تھواتیرا کی کلیسیا کو دیا گیا۔ کیونکہ 24 آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نہ واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، البتہ تمہارے پاس جو ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ تو تھامے رہنے سے جو کچھ میرے پاس ہے، جو سچائی ہے، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ خداوند مجھے قوموں پر اختیار کس طرح دے گا؟ جب 1000 سالہ زمانہ جو ہم لوگ آسمان پر گزاریں گے
تو اس وقت ہمیں تمام قوموں پر اختیار دیا جائے گا۔ دوسری بات وہ کرتا ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، وہ لوہے کے عصے سے ان پر حکومت کرے گا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ چرواہوں کے بعض عصا لوہے سے بنائے جاتے تھے، وہ لڑائی کے لیے نہیں ہوتے تھے بلکہ حفاظت کے لیے ہوتے تھے۔ تو اس لیے یہ وعدہ اس کلیسیا کے ساتھ کیا گیا کہ خدا تمہاری حفاظت کرے گا، لوہے کے عصے سے اختیار پہلے، پھر اس کو اس کی حفاظت کے لیے عصا دیا گیا۔ تیسرا وعدہ کیا؟ قوموں کو چکنا چور کر دو گے، تکبر اور خود بینی کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ جو قومیں تکبر کرتی ہیں، خدا کے لوگ ان پر غلبہ حاصل کریں گے۔ چوتھا وعدہ کیا گیا ہے، تجھے صبح کا روشن ستارہ دوں گا۔ تو کرے گا جس طرح کے کمار کے برتن چکنا چور ہو جاتے، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ اب یہ صبح کا ستارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے صبح سویرے جو ستارہ نکلتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ وینس۔ صبح کا ستارہ تاریک رات کے بعد نونما ہوتا ہے۔ اگر آپ کو تجربہ ہو تو جب آپ اندھیری رات ہے تو آپ جب آخری لمحات میں سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اور زیادہ اندھیرا چھا گیا، گہرا اندھیرا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد روشن صبح ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر صبح کا ستارہ طریق رات کے بعد نورنما ہوتا ہے۔ کب؟ یسوع مسیح اس کلیسیا میں آئے جو طریق زمانے میں پائی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت کلیسیا کو آزار ثانی دی جا رہی تھی۔ طریقی کے دور میں روشنی آنے سے پہلے یسوع مسیح اس کلیسیا میں آیا۔ آپ کو پتا ہے جان وکلف، جسے بہت زیادہ مارا گیا، پرسیکیوشن کیا گیا، اور وہ خدا کے کلام کی روشنی کو دنیا میں پہنچانے کا سبب بنا۔ اس کو اصلاحی تحریک میں صبح کا روشن ستارہ کہا جاتا ہے، اور یہ اسی دور میں آیا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سونے کے بعد روشن ستارہ نظر آتا ہے، مسیحی لوگ بھی یسوع کی آمد پر نیند سے بیدار ہوں گے اور روشن ستارے کا نظارہ کریں گے۔ حقیقت میں یسوع مسیح صبح کا روشن ستارہ ہے۔ مکاشفہ 22 باب اور اس کی 16 آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر کہتا ہے برگزیدہ لوگ 1000 سالہ زمانے میں پانے وعدے میں کیا ہوگا کہ یسوع مسیح کے ساتھ جائیں گے، اختیار پائیں گے، یسوع کے ساتھ اختیار وہ ابد تک رکھیں گے، لوہے کے عصا سے حکومت کریں گے۔ بائبل کے اوقات میں یہ عصا حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یسوع مسیح ہماری حفاظت ہے۔ اور پھر تکبر کو مجھے اپنے ذہن سے ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر میں تکبر کو ختم نہیں کرتا تو پھر خدا جو ہے وہ میرے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے۔ تکبر کو میرے عزیزو اپنے اندر سے ختم کریں، اپنی ستائش کی بجائے خداوند کے قریب آئیں۔ صبح کا روشن ستارہ وینس، میں نے جیسے کہا کہ اندھیری رات کے بعد نورنما ہوتا ہے، طریقی دور کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ طریق دور جو 538 سے لے کے 1798 تک تھا، یہ آخری وقت تھا جب اس کلیسیا کے پاس، کیونکہ اس کے بعد ایک روشنی آنے والی تھی۔ طریقی کے دور کے بعد روشنی شروع ہوئی۔ خدا نے جان وکلف، جان ہس اور دوسرے لوگوں کو بائبل کی روشنی دینے کے لیے آبھارا۔ جان وکلف کو اصلاحی زمانے کا روشن ستارہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ وقت بھی آیا جب ایمانداروں نے جان وکلف کو سزا دی۔ اس کے مرنے کے بعد سزا کیا تھی؟ اس کی قبر کو اس کی ہڈیاں قبر سے نکال کر انہیں جلایا گیا۔ جس نے بائبل کی ترجمہ
जिसे इस्लाह का सुबह का रोशन सितारा आज कहा जाता है, उसके साथ क्या हुआ? ईमानदारों ने, जो अपने आप को ईमानदार कहते थे, जो कलीसिया के सरबराह थे, उन्होंने उसकी हड्डियों को निकाल कर दोबारा से जला दिया। यीशु मसीह सुबह का रोशन सितारा है, दुनिया का नूर। हमें अपनी नजरें उस रोशन सितारे पर लगाने की जरूरत है। किसी और सितारे को इजाजत ना दे कि वो आपकी नजरें यीशु मसीह से हटा ले। दुनियावी सितारे अक्सर हमारी तवज्जो सुबह के रोशन सितारे से दूर करने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह रोशन सितारा है, उसकी तरफ नजर लगाए रखें। हम 7 कलीसियों के मुताले में जब देखेंगे तो आखिर में क्या लिखा है? जिसके कान वो सुने कि वो कलीसियों से क्या फरमाता है। हर कलीसिया के आखिर में वो इसलिए है कि कान सबके हैं और सबको सुनने की ज़रूरत है। तो हम जब आज इन कलीसियों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किस तरह आज के इस दौर में भी बड़ी फिट होती हैं। जो मुसीबतें उनकी थी आज की भी कलीसियों की हैं। तो ये आज हमने चौथी कलीसिया का मुतालिया किया और यकीनन मुझे यकीन है, ईमान है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन। आमीन। गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है पास्टर अशरफ सर आपसे जी बोले। कि खुदावंद यीशु मसीह से जो पहली आयत में लिखा है, हम इससे क्या सीखते हैं कि जिसकी आंखें आग की शोला के मानंद और पाँव खालिस पीतल के मानंद है। अच्छा, आपने शायद सुना नहीं है, मैंने इसको बड़ी वजाहत से बताया था, तो मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। क्या लिखा है? लिखा है कि जी, अगर किसी और के पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर भाई साहब से पूछ सकते हैं। पास्टर जी, क्यूरिया ने क्वेश्चन किया है। हाँ, मैं जवाब दे ख्याल है दूँ। कि पहले अगर हम छोटी सी एक दुआ ले लें, चलिए ठीक। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन जो है वो शुरू करते हैं। जरूर। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते